بہت کم وقت کے نوٹس پہ آپ لوگ یہاں پہ جمع ہو گئے ہیں. آپ لوگوں کی آمد کا شکریہ. آج ہمارے درمیان پاکستان سے آئے ہوئے آصف لقمان قاضی صاحب، جو کہ جماعت اسلامی KPK کی شورا کے رکن اور متحدہ مجلس عمل ملی یکجہتی کونسل کے سینئر وائس پریزیڈنٹ، اور محترم سابق امیر جماعت اسلامی پاکستان مرحوم قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں. یہ پاکستان کی صورتحال پہ گفتگو کریں گے. اس کے بعد آپ لوگوں کے جو بھی سوال و جواب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے جواب دیں گے. محترم آصف لقمان قاضی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ تمام خواتین و حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور ہمیں ملاقات کا موقع فراہم کیا. میں قاضی صاحب کے متعلق ایک کتاب چھپی ہے عزیز جہاں کے نام سے. اس کتاب کی تعارفی تقریب کے سلسلے میں اس سے پہلے نیو یارک کے وزٹ پر گیا تھا اور اس کے بعد برطانیہ کے وزٹ پر آیا اور یہاں برمنگھم میں، مانچسٹر میں اور گلاسگو میں اس کتاب کی تعارفی تقریبات ہوئیں. UK اسلامک مشن کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی یہاں پر اور اس ملاقات کا اہتمام کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت ملک کے اندر پولرائزیشن کا جو ماحول مصنوعی طور پر بنایا جا رہا ہے، یہ جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے، جمہوریت کے استحکام کے لیے نقصان دہ ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ تمام ادارے جو ہیں ان کو اپنے آئینی حدود کے اندر رہ کر کام کرنا چاہیے. اور اگر کسی سے کوئی شکایت ہے تو ملک میں عدالتیں موجود ہیں، ملک میں قانون موجود ہے اور قوانین کے مطابق مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بدترین جمہوریت بھی بہترین آمریت سے بہتر ہے، اور کسی کو یہ موقع نہیں فراہم کرنا چاہیے کہ وہ جمہوریت کی بساط لپیٹتے اور ملک کے اندر عدم استحکام پیدا کرے. ہمارے لیے تمام جو قومی ادارے ہیں وہ ہمیں بہت عزیز ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ تمام اداروں کا اپنا اپنا ایک آئینی کردار ہے. اس لیے بعض اداروں کے ساتھ اس طرح کی وابستگی کا اظہار کرنا جس سے اس کا گمان ہو کہ جیسے قوم تقسیم ہے، بعض لوگ اس کے حق میں ہیں اور بعض لوگ اس کے خلاف ہیں، یہ خود ان اداروں کے ساتھ زیادتی ہے. جو قومی ادارے ہیں پوری قوم ان کی پشت پر ہے. اسی طرح سے آزاد میڈیا جو ہے وہ جمہوریت کے فروغ کے لیے ضروری ہے. اور اگر کہیں پر کرائم کا ایک واقعہ ہوا ہے، کوئی جرم ہوا ہے، تو اس کو اس واقعے تک ہی محدود رکھنا چاہیے. اس کو اس قدر نہیں پھیلانا چاہیے کہ ملک میں جمہوریت اور عدم استحکام کا کوئی خدشہ پیدا ہو جائے. جو عوام کے اصل مسائل ہیں اس وقت، لا اینڈ آرڈر قوم کا مسئلہ ہے، بجلی قوم کا مسئلہ ہے، بے روزگاری اور مہنگائی قوم کا مسئلہ ہے، اور ملک کے نظام کو عملی کی غلامی کے اندر دے دینا یہ قوم کا مسئلہ ہے. تو ان اصل ایشوز پر توجہ دینی چاہیے اور لایانی قسم کی بحثوں میں قوم کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. قاضی صاحب سے ہم نے یہ سیکھا کہ تمام لوگ آپس میں ایک دوسرے کا احترام کریں اور تعلقات کو اس حد تک خراب نہ کریں کہ ان سے پولرائزیشن پیدا ہو اور فاصلوں کو بڑھانے کی بجائے فاصلوں کو کم کرنے کی ضرورت ہے. جی میں آپ کا مشکور ہوں.
صاحب بہت شکریہ. اس وقت پاکستان ہمیں نظر آتا ہے ہزاروں میل دور بیٹھنے کے باوجود کہ پاکستان اس وقت حالت جنگ میں ہے. یہاں جو چینلز آ رہے ہیں, یہاں جو میڈیا موجود ہے, اخبارات کی بات بعد میں کروں گا میں, لیکن جو چینلز ہمیں دکھائی دیتے ہیں, جن کا ہم پروگرام دیکھتے ہیں, اس میں ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت 1965 یا 1971 والی صورتحال ہے کہ کوئی پروگرام نشر ہو رہا ہے, فوراً بریک نیوز ہوتی ہے, پتہ چلتا ہے کہ یہ ہو گیا اور دھماکہ ہو گیا, یہ سب کچھ ہو گیا. بڑا بریک آتا ہے تو اس میں قومی ملی نغمے سنائے جا رہے ہیں, پریڈ دکھائی جا رہی ہیں, اور وہ سارے باتیں نظر آ رہی ہیں جس میں کہ فوج کا مورال بوسٹ کیا جائے. یہ ساری باتیں تو اس وقت ہوتی ہیں جب پاکستان حالت جنگ میں ہو, کوئی ملک حالت جنگ میں ہو. ایک مخصوص میڈیا کے ساتھ اگر فوج کے ساتھ کوئی ٹسل ہے تو اس ٹسل کو یا اس ایشو کو بڑے آرام کے ساتھ افہام و تفہیم کے جذبے سے سلجھایا بھی جا سکتا ہے. 18 کروڑ عوام ہے, اس 18 کروڑ میں عوام میں سے آپ کے پاس 18 لوگ نہیں ہیں یا آپ کے پاس 8 لوگ نہیں ہیں جو دونوں فریقین کو بٹھا کے اس معاملے کو احسن طریقے سے آئینی طور پہ, قانونی طور پہ سلجھا سکے. اس میں جماعت اسلامی کا جو رول ہے وہ بھی بظاہر سراج الحق صاحب کی تقاریر سے, ان کے بیانات سے سامنے آتا رہتا ہے. تو اس میں جماعت اسلامی کوئی انیشیٹو نہیں لے سکتی یا کسی کو سجیسٹ نہیں کر سکتی. جی ہمیں اس سے اتفاق ہے کہ اور میں نے عرض کیا کہ ہمارے لیے تمام قومی ادارے جو ہیں وہ قابل احترام ہیں, اور ایسی سرگرمیاں جس میں فوج کا جو ادارہ ہے, پوری قوم فوج کی پشت پر ہے, تو چند لوگوں کو شاہ سے بڑھ کر شاہ کی وفاداری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. فوج ایک قومی ادارہ ہے اور ہم سب فوج کے ساتھ ہیں, پوری قوم فوج کے ساتھ ہے. کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ فوج کے خلاف کوئی کسی بات کا اظہار کرے گا. اس لیے آئینی حدود میں رہتے ہوئے اور سنسنی خیز اقدامات سے گریز کرنا چاہیے جن سے سنسنی پیدا ہو. اگر قانون کو توڑا گیا ہے تو اس کے لیے عدالتیں موجود ہیں اور قانون کے مطابق, آئین کے مطابق کارروائی ہو سکتی ہے. کوئی بھی فریق اپنا کیس جو ہے وہ عدالت میں پیش کر سکتا ہے, وہاں ثبوت لے جا سکتا ہے. کیا آپ اس سلسلے میں کوئی تجویز پیش نہیں کر سکتے فریقین کے درمیان میں کہ ابھی 4 مئی تک تحقیقاتی کمیشن اپنی رپورٹ پیش کرے گا, پھر اس کے بعد پیمرا میں جائیں گے, 6 مئی تک وہ وہاں رہیں گے معاملات, تو کم سے کم 6 مئی تک جو یہ جنگ و جدل والی باتیں ہیں جس سے کہ دوریاں بڑھ رہی ہیں, نفرتیں بڑھ رہی ہیں, غلط فہمیاں بڑھ رہی ہیں, بے بنیاد الزامات سامنے آ رہے ہیں جو انکشافات کی صورت میں نشر ہو رہے ہیں, یہ چھپ رہے ہیں کسی بھی چینل سے, میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا کسی کو بھی, میں تو ایک پاکستانی جرنلسٹ یا پاکستانی کی حیثیت سے یہ بات پوچھ رہا ہوں. تو یہ ممکن نہیں ہو سکتا یہ جماعت اسلامی اپنے پلیٹ فارم سے یہ تجویز پیش کرے کہ جب تک تحقیقاتی کمیشن اور پیمرا کی کارروائی مکمل نہیں ہو جاتی سیز فائر کر دی جائے دونوں طرف سے. جی یہ تو مطلب ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ کمیشن بنا ہے اور کمیشن کو اپنی انکوائری مکمل کرنے کا موقع دینا چاہیے اور اس کا انتظار کرنا چاہیے کہ وہ اپنی انکوائری مکمل کر کے اپنی رپورٹ پیش کریں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کسی نئی کمیٹی کی تو ضرورت نہیں ہے, آلریڈی ایک کمیشن موجود ہے اور اس کی رپورٹ کا انتظار کیا جائے. خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت کو عمران خان صاحب کی پارٹی بہت سارے ایشوز پہ کئی دفعہ آپ کے لیڈرز کمپلینٹ کر چکے ہیں کہ آپ کو اعتماد میں نہیں کیا جا رہا, اور پھر آپ کولیشن پارٹنر. دیکھیں کولیشن پارٹنرز تو ایک منیمم ایجنڈا پر آپ اتفاق کرتے ہیں. جب آپ کولیشن میں جاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم 100% تمام دونوں پارٹیوں کے درمیان ہر ایشو پر اتفاق ہو گیا ہے. ایک منیمم ایجنڈا پر
اور ایک منیمم پروگرام کے اوپر آپ اتفاق کرتے ہیں اور اس کے مطابق کولیشن بناتے ہیں. اور کولیشن جو ہے وہ ایک لانگ ٹرم ایگریمنٹ ہے. اس کی کم از کم مدت جو ہے وہ 5 سال کا یہ ٹینیور ہے. اس لیے جو ایمرجنٹ ایشوز ہیں، اگر ہم ہر ایمرجنٹ ایشو کے کولیشن توڑنے کی بات کریں گے تو ہم کبھی بھی کولیشن چلا نہیں سکیں گے. اس لیے بعض ایشوز پر ہمارے درمیان اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے، اور اس اختلاف رائے کے ہوتے ہوئے بھی ہمارا کولیشن جو ہے وہ برقرار رکھا جا سکتا ہے. ابھی یہ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر پاکستان آئے ہوئے ہیں یہاں پورے دورے پر، اور دھڑا دھڑ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نیٹ ورک پہ پاکستان کے سارے وسائل ان کو دیے جا رہے ہیں. ہماری پاکستان کی خود مختاری یہ مسلم لیگ حکومت نواز شریف کیسے پروٹیکٹ کر رہا ہے. وہ تو سارے وائس رائے گورنر بنا دیا ہے یہاں سے گزر جا کر. اور اس میں ہماری جو یہ ڈیفنس ادارے ہیں ان کو کوئی احساس نہیں ہے کہ کس طرح کام کیا جا رہا ہے. میرا خیال ہے وہ پاکستان کے شہری ہیں، اور یعنی اس کو دوری شریعت ہو گیا، وہ مرتد ہو گیا. وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نمائندے وائس رائے بن کر کام کر رہے ہیں. پھر یہ جو حکومت آ کر یہاں جس طرح انہوں نے ان کو معاہدے دیے ہیں، کرائے ہیں، ان کو فری انیشیٹو دیے جا رہے ہیں، ہماری اپنی خود مختاری ڈیمیج ہو رہی ہے. ان کے وسائل کو کیسے ہم پروٹیکٹ کریں گے؟ کس سیاسی اداروں سے؟ دیکھیں، میں چونکہ یہاں وزٹ پر ہوں تو میں کسی فرد کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں افراد کی بجائے جو یہاں پر ہم ایک فیس کے ساتھ ہمیں آنا چاہیے. یہاں پر ہم کوشش یہ بھی کرتے ہیں کہ جماعت کی نمائندگی کرنے کی بجائے ہم پاکستان کی نمائندگی کریں. اس لیے جو اس طرح کے فرد کے متعلق کوئی متنازع کامنٹ ہے وہ میں نہیں کرنا چاہوں گا. ٹھیک ہے سر. پاکستان میں اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، غربت میں اضافہ، بجلی کا بحران اور اس طرح کے جو دیگر مسائل ہیں جس میں عوام جو ہے وہ خوب عیاشی کی زندگی گزار رہی ہے، اس پہ ذرا بتا دیجیے کہ جماعت اسلامی کا کوئی موقف کتنا واضح طور پر جو ہے وہ سامنے آیا، کیونکہ میڈیا کے ذریعے جماعت اسلامی نو ڈاؤٹ کے عوام کے حقوق کے لیے بہت زیادہ بات کرتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ عوام کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے کامیاب رہی ہے، اور مستقبل قریب میں جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ترقی یافتہ ممالک کی صف میں جو ہے شامل ہو جائے گا؟ دیکھیں، میڈیا کے ذریعے آپ کو عموماً بری خبریں ملتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں صرف بری خبریں نہیں ہیں، پاکستان میں بہت کچھ اچھا کام بھی ہو رہا ہے. اور جو کچھ ہم کچھ پروگریس کر رہے ہیں اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو آزاد عدلیہ کا ڈیولپ ہونا اور آہستہ آہستہ فروغ پانا، یہ ایک مثبت ڈیولپمنٹ ہے. یعنی ہم ماضی کے مقابلے میں سمجھتے ہیں کہ عدلیہ زیادہ آزاد ہے. اسی طرح سے ماضی کے مقابلے میں ہم سمجھتے ہیں کہ میڈیا اب زیادہ آزاد ہے، زیادہ آزادی کے ساتھ. آیا وہ ذمہ داری کے ساتھ اپنی فرائض انجام دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، یہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن بہرحال میڈیا آزاد ضرور ہے. اسی طرح سے جو سیاسی جماعتوں کے درمیان پرفارمنس کی جو کمپٹیشن ہے کہ وہ اپنا پرفارمنس کو شو کریں عوام کے سامنے، یہ کمپٹیشن بھی ایک مثبت ڈیولپمنٹ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ماضی کے مقابلے میں سیاسی جماعتوں پر دباؤ ہے کہ وہ پرفارمنس شو کریں، کیونکہ انہوں نے پرفارمنس کی بیس پر اگلے الیکشن میں عوام کے پاس جانا ہے. تو یہ مثبت ڈیولپمنٹس ہیں پاکستان کے اندر. اور میں گزشتہ 1 مہینے سے جو ملک سے باہر کمیونٹی ہے، پاکستانی کمیونٹی، اس کے اندر میری ملاقاتیں ہوئی ہیں، رابطے ہوئے ہیں. تو یہ میں نے محسوس کیا ہے کہ جو ملک سے باہر رہنے والی پاکستانی کمیونٹی ہے ان کے اندر تڑپ ہے ملک کے لیے کچھ کرنے کی، اور ان کو انوالو کرنا چاہیے. یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، ان کے پاس وسائل بھی ہیں
اور بہت کچھ کرنے کی صلاحیت بھی ہے. اس کمیونٹی کو ملک کے معاملات کے اندر انوالو کرنا چاہیے اور ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ روشن ہے, تابناک ہے انشاءاللہ. خیر صاحب, میرا نام مبین ہے, میرا تعلق کشمیر لنک لندن سے ہے. میرا کوشچن آپ سے ہے کیونکہ آپ نے ایک ایسے گھرانے میں آپ کو جہاں آپ کو علم و دانش جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی ملی, پھر آپ اسی ایک ماحول میں پروان چڑھے ہیں. پاکستان کی سیاست پہ آپ کی ایک نظر ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ترقی کی راہ پہ چلتے ہوئے پاکستان اور اس پاکستان میں مضبوط ہوتے ہوئے اداروں کو دشمن کی آنکھ نے دیکھ لیا تھا اور وہ دو مضبوط اداروں کو لڑانے کی کوشش کر رہی ہے موجودہ صورتحال میں؟ جی یہ درست ہے. جو ہمارے قومی ادارے ہیں وہ دشمن ممالک کے نشانے پر ہیں اور وہ کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے کہ وہ ان اداروں کو بدنام کریں. لیکن یعنی یہ ان اداروں کے لیے بھی ایک اعزاز کی بات بھی ہے کہ لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر اداروں کی ذمہ داری بھی اسی طرح سے بڑھ جاتی ہے. جتنا ان پر اعتماد کیا جاتا ہے ان کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنے آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے فرائض سر انجام دیں. اچھا بھائی, جماعت اسلامی کا موقف طالبان کے حوالے سے کافی سافٹ ہو گیا ہے نئی قیادت کے بعد خاص طور پر, اور جماعت اسلامی طالبان سے مذاکرات کرنے, ان کو رعایت دینے, ان کو سہولتیں دینے پر حکومت پر دباؤ بھی ڈال رہی ہے, بات بھی کر رہی ہے. یہ کیوں ایسا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ طالبان پاکستان کے حق میں ہیں یا یہ پاکستانی ہیں؟ دیکھیں, جماعت اسلامی گزشتہ 70 سال سے پاکستان کے اندر کام کر رہی ہے اور جماعت اسلامی کی اپنی ایک تاریخ ہے, اپنا ایک کردار ہے. جماعت اسلامی نے ہر آڑے وقت میں قوم کی خدمت کی ہے, ان کے جماعت کے کارکنان نے قربانیاں دی ہیں. یہ کہہ دینا کہ جماعت اسلامی ماورائے آئین کسی تبدیلی کی حامی ہے, میرا خیال ہے یہ درست نہیں ہے. جماعت اسلامی نے ہمیشہ آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے کام کیا ہے اور عوام کے ذریعے سے عوامی رائے کو تبدیل کر کے عوام کے ذریعے سے ہم سیاسی تبدیلی چاہتے ہیں اور آئینی اور قانونی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنی جد و جہد کر رہے ہیں. جہاں تک طالبان سے مذاکرات کا تعلق ہے, طالبان سے جب ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ہم طالبان کے موقف سے متفق ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عسکریت پسندی کا مسئلہ پاکستان میں پیدا ہو گیا ہے اس کا حتمی حل مذاکرات ہی کے ذریعے سے نکالا جا سکتا ہے. ہم نے قوت کا استعمال کر کے دیکھ لیا ہے اور اس کے ذریعے سے ہم نے دیکھا کہ مسئلہ کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گیا ہے اور نئے نئے گروپ جو ہے وجود میں آ رہے ہیں اور اس کے اندر بیرونی انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی دخیل ہو گئی ہیں اور وہ اپنا دشمن ممالک کی ایجنسیاں بھی اپنا کام کر رہی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ غلط نظریات پر مبنی ایک جد و جہد کر رہے ہیں تو غلط نظریات کا مقابلہ جو ہے وہ توپوں کے ذریعے اور بمباری کے ذریعے نہیں کیا جاتا بلکہ دلائل کے ساتھ اور بات چیت کے ساتھ اور مذاکرات کے ساتھ آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں, ان کو قائل کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہم نے ہماری جو ممبران ہمارے پروفیسر ابراہیم صاحب ہیں وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر مذاکرات کے لیے جاتے ہیں. یہ اور اسی لیے جاتے ہیں کہ یہ قومی مسئلہ ہے اور اس قومی مسئلے کو حل ہونا چاہیے. سر, عمران خان کی پارٹی کے حوالے سے آپ ظاہری بات ہے اس وقت کے پی کے میں حکومت میں ہیں اور جس طرح کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کی جو جماعت ہے وہ وزارتوں کے بدلے لوٹ رہی ہے تجزیہ نگاروں کے مطابق, اسی طرح جماعت اسلامی بھی لوٹ رہی ہے. تو سابق چیف جسٹس کے حوالے سے جو عمران خان کا ابھی جو بیان آیا ہے, جماعت اسلامی کا اس پہ کیا موقف ہے اور کیا آپ عمران خان کی اس بات سے جو ہے اتفاق کرتے ہیں؟
دیکھیں میری کوشش ہے کہ میں اس طرح کے کسی تنازع میں نہ جاؤں. اگر شخصی کوئی تنازع ہے، میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ ہمارا بعض چیزوں پر اختلاف ہو سکتا ہے تحریک انصاف کے ساتھ، لیکن ہم کولیشن میں ایک لانگ ٹرم منصوبے کے ساتھ گئے ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آخر وقت تک اس کولیشن کو برقرار رکھیں، اور قومی انٹرسٹ میں جو ہم نے ایک ایجنڈا بنایا ہوا ہے عوام کی خدمت کا، اس ایجنڈے کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں. میری بات سمجھ میں نہیں آ سکی آپ یا جماعت اسلامی طالبان سے مذاکرات کرنے کے لیے کیوں مصر ہے؟ جن عناصر کے ساتھ ہم رہنا نہیں چاہتے، جن عناصر کو ہم اپنے ملک کی حدود کے اندر دیکھنا نہیں چاہتے، ان سے مذاکرات ہم کیوں کریں؟ ایک طبقہ یہ بھی سوچتا ہے. اور اس صورت میں یہ نظر آتا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ بری طرح لا اینڈ آرڈر کے مینٹین کرنے میں ناکام ثابت ہوئی ہے. کتنے دھماکے ہوتے ہیں، پہلے یہ خبر ٹی وی کے اوپر اخبارات کے 6 سرخیوں میں دھماکوں کی، ٹارگٹ کلنگز کی، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ لوگ کون کر رہے ہیں؟ آج تک کسی ان کے ہاتھ جو ہے نا چہرے بے نقاب نہیں کیے گئے. ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ غیر ملکی ایجنسیاں جو کام کر رہی ہیں ہمارے ملک کے اندر، غیر ملکی طاقتیں کام کر رہی ہیں. تو ہماری اپنی جو طاقت اسلام آباد کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھی ہوئی ہے، پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھی ہوئی ہے، GHQ میں بیٹھی ہوئی ہے، ان کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھے بیٹھی ہوئی ہے، شام کو شامی کباب کھاتی ہے. دیکھیں، مذاکرات کے مطالبے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ لوگ جو دہشت گردی کر رہے ہیں وہ اپنی کارروائیاں کرے اور حکومت تماشا دیکھتی رہے. اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کے جان و مال کا تحفظ کی اپنی ذمہ داری پوری کرے، اور قوانین موجود ہیں، عدالتیں موجود ہیں. ان کو جو جرائم پیشہ افراد ہیں انہیں قانون کے مطابق گرفتار کرنا چاہیے اور عدالتوں میں پیش کرنا چاہیے. تو مذاکرات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ لوگ دھماکے کریں اور حکومت تماشا دیکھے. جان و مال کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے، ان کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. لیکن جو ملیٹنسی کا مسئلہ ہے، اس کا حتمی حل ہماری رائے میں یہ ہے کہ مذاکرات ہی کے ذریعے سے، یہ پاکستان کے شہری ہیں، یعنی ان کو آپ کہاں باہر نکالیں گے؟ جو پاکستانی سمجھتے ہیں طالبان کو، مسلح افراد کو، آپ کے خیال میں پاکستانی نہیں ہیں؟ جتنے پکڑے جاتے ہیں، جتنے مارے جاتے ہیں، اس کے بارے میں ISPR کا جو بیان آتا ہے اس میں صاف لکھا ہوتا ہے یہ ازبکستانی تھے، یہ تاجکستان کے لوگ تھے. اس میں کسی کا آج تک پاکستانی لفظ نہیں آیا. آج تک حکیم اللہ مسعود، یہ جو لوگ ہیں، یہ آپ کے خیال میں ازبکستان سے آئے ہیں؟ نہیں، میں نہیں کہہ رہا اس بات کو. میں ISPR نہیں، آپ لوڈڈ کویسچن کر رہے ہیں نا. لوڈڈ کویسچن نہ کریں. مطلب یہ کہ جو چیز کلیئر ہے، جو پاکستان کے شہری ہیں، اگر وہ کسی جرم میں ملوث ہیں تو عدالتیں موجود ہیں، عدالت کے مطابق کارروائی کی جائے. ہمارے پرابلم یہی ہے سر کہ ہم بہت زیادہ ایمبیگوٹی سے کام لیتے ہیں. آئی ایم سوری ٹو سے یو، لیکن وی آر فیڈ اپ ود ایگزسٹنگ سچویشن ان پاکستان. ہمارا سارا کچھ ہوتا ہے، انتخابات ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، حکومت میں لوگ جاتے ہیں. اس وقت کراچی میں جو صورتحال یہ ہے کہ ٹارگیٹ کلنگ میں کوئی آدمی محفوظ نہیں سمجھتا. جو پاکستان سے لوگ آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی حافظ ہے ہمارا سب کا. یہی صورتحال دوسرے شہروں کی ہے. آج ہی کی ایک خبر ہے کہ طالبان نے راول پنڈی میں اپنا PCO بنایا ہوا ہے، جہاں سے وہ پاکستان کے تاجروں کو دھمکی آمیز کالز کرتے ہیں، ان سے ایکسٹورشن منی مانگتے ہیں. اب طالبان کے درمیان میں دھڑے بندی ہو گئی ہے. تو پہلے ایک تاجر ایک گروپ کو پیسے دیتا تھا، آج وہ 2 گروپ بن گئے ہیں اور پھر 2 کو پیسے دینے پڑ رہے ہیں. دیکھیں، اس سے ہمیں اتفاق ہے کہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. یعنی صرف سیکیورٹی پالیسی کا اعلان کر دینے سے شہریوں کو تحفظ حاصل نہیں ہوتا، یا کوئی نیا ڈپارٹمنٹ قائم کر دینے سے شہریوں کو تحفظ نہیں مل جاتا. حکومت کو شہریوں کو تحفظ دینا چاہیے. اس وقت کوئی بھی شہری محفوظ نہیں ہے. نہ پشاور کے اندر محفوظ ہے، نہ کراچی کے اندر، نہ کوئٹہ کے اندر،
نہ پنجاب کے اندر اغوا برائے تاوان جو ہے وہ بالکل ایک کاروبار کی شکل اختیار کر گیا ہے. پہلے قبائلی علاقوں میں لے جایا جاتا تھا، پاکستان کے شہروں کے اندر، پشاور کے اندر ان کے اڈے بنے ہوئے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ لا اینڈ آرڈر کے مسائل، حکومت کو اپنی ذمہ داری اس میں پوری کرنی چاہیے. میری طرف سے آخری کویشچن، اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بڑے مسائل میں ایک مسئلہ ڈس اپیرنس کا بھی ہے. لاپتہ لوگ کر دیے جاتے ہیں، کڈنیپ کر دیے جاتے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. تاوان تو بہت بات کی بات آتی ہے. تاوان آج کل صرف 2 افراد کے اوپر پڑا ہوا ہے، سلمان تاثیر ہیں اور یہ گیلانی ہیں. لیکن یہ جو ہزاروں کی تعداد میں بلوچستان سے، پنجاب سے اور دیگر مقامات سے لوگ اغوا کر لیے گئے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور المیہ یہ ہے کہ جب ان کے لواحقین ان کی بازیابی کے لیے مظاہرہ کرتے ہیں تو آپ کی اور ہماری پولیس جو ہے انتہائی فرعونیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان پہ لاٹھی چارج کرتی ہے. اگر پاکستان جیسے اسلامی ملک میں عورت کی عزت قانون نافذ کرنے والوں کے ہاتھوں اسی طرح برباد ہوگی تو پھر ہم ہندوستان کو کیوں برا کہتے ہیں، یا برطانیہ کو برا کیوں کہتے ہیں، اسرائیل کو برا کیوں کہتے ہیں، کسی کو بھی ملک کی بات میں کر رہا ہوں. ہمارے ہاں تو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں، ہمارے ایمان میں، ہمارے مذہب میں خواتین کی آبروریزی، خواتین کا تحفظ کرنا یہ بنیادی شرط ہے. یہ لوگ کہاں گئے؟ دوست اور جب ان کے لواحقین الزام لگاتے ہیں کہ یہ سارا کام سیکورٹی ایجنسیز وغیرہ کا ہے تو پھر وہی سیکورٹی ایجنسیز بپھڑ جاتی ہیں. دیکھیں، اگر میرا کہنا یہ ہے کہ آپ جس کو چاہے مرضی آئے سزا دیں، یا آپ بھی کہتے ہیں قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق. اگر یہ جو ڈس اپیرنس ہوئے ہیں لوگ، اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو ان کو 18 کروڑ عوام کے سامنے، میڈیا کے سامنے لایا جائے، ان کی چارج شیٹ پڑھ کے سنائی جائے اور ان کو انہی کے سامنے سر عام گولی مار دی جائے. آپ یقین کریں، آئی وڈ بی دا فرسٹ پرسن ہو ول انڈورس دس ایکشن اینڈ وڈ فیور اٹ. لیکن یہ کہاں کی شرافت ہے، کہاں کا انصاف ہے کہ اس آمنہ جمجوہ کے شوہر کو آپ نے پچھلے 2 سال سے اغوا کیا ہوا ہے، جب وہ اپنے شوہر کے لیے بازیابی کے لیے نکلتی ہے تو آپ اس کو بے دردی سے مارتے ہیں. لعنت ہے ایسی حکومت کے اوپر اور لعنت ہے ایسے اداروں کے اوپر جو یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. اگر یہی صورتحال بڑھتی چلی جائے گی تو میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں سول وار ہونی ہے. یہ عام آدمی حال کہہ رہا ہے. آپ عام لوگوں سے بھی ملیں، باہر نکلیں. UKIM کے لوگ آپ کو سپورٹ کریں گے. اس میں جو آپ کا کوشچن ہے وہ کوشچن مجھے کر میرا دیں. یہ ہے کہ ڈس اپیرنس کے بارے میں جماعت اسلامی کا کیا موقف ہے؟ جو لاپتہ افراد کا موضوع ہے اس پہ جماعت اسلامی شروع سے جو ان کے لواحقین ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتی رہی ہے، اور ہمارا موقف یہ ہے کہ اداروں، ہمارے انٹیلیجنس اداروں کو لوگوں کو غائب کرا دینے کی بجائے اپنی صلاحیت میں اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا کرنی چاہیے کہ وہ ان کو عدالتوں میں پیش کریں اور عدالتوں سے ان کو سزا دلوائیں. اگر ان کے پاس کوئی مقدمہ ہے تو قانون موجود ہے، عدالت موجود ہے، اور ماورائے قانون کسی کو اپنے گھر سے نہیں اٹھانا چاہیے، کسی کو غائب نہیں کروانا چاہیے. اگر انہوں نے جرم کیا ہے تو عدالت کے ذریعے سے سزا مل سکتی ہے. اظہر جاوید بھائی، آپ کو کوئی سوال؟ اظہر جاوید بھائی، آپ کو کوئی سوال ہے؟ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. شکریہ جی، شکریہ جی. یہ سارے سوالات اگر آئے ان کے والد کی نسبت کے حوالے سے ہی کیے گئے تھے. اگر وہ یہاں موجود ہوتے تو ان سے بھی یہ سوال کیے جاتے اور ممکن ہے کہ ایسی صورتحال وہاں نہ ہوتی. یہ بھی ہے نا. مگر اگر وہ ہوتے تو جوابات ہمیں کچھ اور ملتے. ابھی بڑے محتاط انہوں نے وجہ اس کی کیا ہے کہ ہی از ناٹ اے ہیڈ آف جماعت اسلام. اپنے عہدے کے حساب سے انہوں نے صحیح جوابات دیے. آج ان کو جماعت اسلامی کا سربراہ بنا دیں پھر ان کے سوالات کے جوابات مختلف ہوں گے. وہ مینڈیٹ ہوگا نا صاحب پوری. کوئی ملی یکجہتی کونسل کے حوالے سے کچھ؟ ملی یکجہتی کونسل جی، جیسے آپ جانتے ہیں یہ مختلف دینی اور مذہبی مکاتب فکر کی ایک انجمن ہے، ایک ایسوسیشن ہے، اور اس میں تمام مذہبی مکاتب فکر کی نمائندگی موجود ہے. کوئی بھی مکتب فکر اس سے باہر نہیں ہے.
اور یہ 90s میں مولانا شاہ احمد نورانی صاحب مرحوم کی سربراہی میں قائم کیا گیا تھا، اور اس وقت ایک 17 نکاتی ایجنڈا جو ہے وہ تمام جو جماعتیں ہیں انہوں نے مل کر، ان کے قائدین نے اس پر دستخط کیے تھے، اور وہ دستاویز اب بھی موجود ہے۔ وہ 17 نکاتی ضابطۂ اخلاق ہے جو کہ ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے اور آپس میں رواداری کے لیے انہوں نے دستخط کیے تھے اس پر۔ اس ملی یکجہتی کونسل کے 5 کمیشنز بنائے گئے ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے مصالحتی کمیشن ہے۔ اگر 2 فریقوں کے درمیان میں کوئی تنازع ہو جائے تو ان کے درمیان مصالحت کرنے کے لیے وہ کام کرتا ہے۔ اسی طرح سے خطبات جمعہ کمیشن ہے، جس کی یہ کوشش ہے کہ تمام جمعے کے خطبات میں ہم آہنگی پیدا ہو جائے اور ایک ہی آواز جو ہے وہ ممبر و محراب سے اٹھے۔ اسی طرح سے علمی و تحقیقی کمیشن ہے جو تحقیق پر مختلف ایشوز پر تحقیق کرتی ہے۔ اسی طرح سے تعلیمی کمیشن ہے جو مدارس کے نصاب پر کام کرتی ہے، اور ایک کمیشن اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پر عمل درآمد کا کمیشن۔ تو یہ 5 کمیشن پر مشتمل ان کا ایک کمپریہنسو ایجنڈا ہے ملی یکجہتی کونسل کا۔ یہ بھی جو آپ نے مصالحتی کمیشن کا بتایا، تو یہ جو فوج اور یہ میڈیا کے درمیان جو جنگ چھڑی ہے تو اس پہ وہ مصالحت کرائیں گے؟ نہیں، یہ مذہبی مکاتب فکر کے درمیان جو تنازعات ہوں ان کو ختم کرنے کے لیے جی اچھا بھائی، وہ پانچواں کونسل جی جی ملی یکجہتی کونسل کا بڑا اچھا رول رہا جو فرقہ وارانہ معاملات میں مصالحت کا۔ یہ جو اب کچھ جگہوں پہ یا کچھ علاقوں میں مذہب کے نام پہ قتل و غارت ہوتی ہے، اس سلسلے میں اب کی کیا سچویشن ہے؟ کیا آپ بھی اتنے مؤثر ہیں جتنے محترم قاضی صاحب کے دور میں اور مؤثر رہے تھے کہ ایک وقت میں سب لوگ اکٹھے ہو گئے تھے اور اس پہ کافی چیزیں قاضی صاحب کے وفات کے بعد کچھ وقفہ آیا تھا ملی یکجہتی کونسل کی سرگرمیوں میں، لیکن اب الحمدللہ دوبارہ سے تنظیم نو ہو گئی ہے اور ملی یکجہتی کونسل دوبارہ سے سرگرم ہو گئی ہے، اور جو حالیہ جو تنازعات تھے اس میں ملی یکجہتی کونسل کے وفود گئے ہیں، دونوں جو فریقین ہیں ان سے ملاقاتیں کی ہیں اور اس میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ یہ جو آپ کا بڑا 17 نکاتی ایجنڈا ہے، اس جی کو اشاعت کریں، یہ بہت ضرورت ہے۔ جی صحیح، یہ انٹرنیٹ پر موجود ہے ویسے۔ جی 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 بہت بہت شکریہ آپ تمام صحافی حضرات کا کہ وہ تشریف لے کے آئے، اور اس کے ساتھ میں ہمارے جو مہمان ہیں محترم اسلامی نظریاتی کونسل قاضی صاحب، ان کا بھی بہت بہت شکریہ کہ وہ یہاں تشریف لے کے آئے اور آپ سے اپنی جو گفتگو ہے وہ شیئر کی۔ تو اس کے بعد ہم باقی جو کھانے کا جو سلسلہ ہے اس کا آغاز کریں گے۔ تو اگین بہت بہت شکریہ آپ کی۔ شکریہ۔